ہمارے علاقے میں شیخ الحدیث و تفسیر فاضل دارالعلوم دیوبند تلمیذ رشید حضرت مدنی رحمہ اللہ حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا عبدالسلام نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس نور اللہ مرکزہ، اور میرے والد محترم حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، یہ تمام بزرگ میں نے جو ان سے خلاصہ سنا ہے نا، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ بتاتے تھے کہ جب حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس بیٹھتے تو اپنی عجیب باتیں سناتے کہ جب قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دلانے کے لیے ہم نے اسمبلی میں بلایا تو مرزا قادیانی کی ذریت، رسول اللہ کی ختم نبوت کے ڈاکو، اسلام پہ حملہ آور، یہ تھیف، یہ جب اسمبلی میں آئے سفید پگڑیاں پہن کر آئے، اپنے ماتھے پہ کلمہ طیبہ کی پٹیاں سجا کر آئے، اپنے سینے پر قرآن شریف حبائل شریف لٹکا کے آئے، اور جبے کبے اور کرتوں میں اور بڑے بڑے معاملات میں آئے، اور جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آئے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ہم علماء میں شاید کسی کی پگڑی، شاید کسی کی ٹوپی، شاید کسی کا کرتا، شاید کسی کی قمیض، یا اللہ یہ اسمبلی کے سادہ لوگ مسلمان بیٹھے ہیں، میں انہیں کیسے باور کراؤں گا یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، میں کیسے بتاؤں گا یہ ختم نبوت کا منکر ہے، یہ تو بڑے جبے کبے اور دستار میں سج کے آیا۔ 13 راتیں مفتی صاحب اگر دن اسمبلی میں گزارتے تھے تو رات مصلے پہ گزارتے تھے کہ میرے مولا ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلوا دے جو یہ اندر چھپائے ہوئے ہیں تاکہ ان کا کفر کھلے۔ یہ سادے لوگ ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اکثر دنیا دار طبقہ ہے، یہ دین سے محبت تو ضرور رکھتے ہیں لیکن ان کے دل میں دین کے درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، یہ ان کے داؤ پیج کیسے جان پائیں گے؟ حضور کے نام پہ دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، ماتھے پر کلمہ طیبہ کی پٹی لگائے ہوئے ہیں۔ اسمبلی کے لوگوں کو کیا پتا کہ حقیقت الوحی میں مرزے نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد حضرت رسول اللہ نہیں ہے، مرزا ہے۔ میں کیسے ان کو بتا پاؤں گا کہ میرے لوگوں، میرے کولیگ، میرے اسمبلی کے ساتھی ہو، میرے سیاسی بھائی ہو، یہ محمد الرسول اللہ سے مراد اپنے دادے مرزے کو نعوذ باللہ مراد لے رہا ہے، میں کیسے بتاؤں؟ مفتی صاحب نے اللہ سے مانگا اور وہ وقت آیا جب ان کے منہ سے کفر اگلا، وہ وقت آیا جب خدا کی قسم انہوں نے بکواسیات پیش کی۔ لودھرا کے مسلمانوں، آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا جب کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ یہ منظر ان سیاسی علماء کی وجہ سے آیا تھا، کردار تھا ان کے اسمبلی میں۔ آج ہمیں کہا جا رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے سیاسی بات مفتی صاحب کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے سیاسی بات؟ ہاں تیری ختم نبوت کے ایمان پہ پہرا ان سیاسی علماء نے دیا تھا۔ تو اپنی تاریخ سے ناواقف بن بیٹھا، تو اپنے ماضی سے انجان بن بیٹھا، اور وہاں بات چلی، اس نے باتیں پیش کی اور انہوں نے حوالہ جات پیش کیے، مرزا کی باتیں پیش کی۔ حضرت مفتی صاحب نے لکھ دکھایا یہ مرزا کی کتاب ہے۔ مرزا کہتا ہے جو مجھے مانتا ہے نبی، وہ بندہ اس کی ماں نے حلال نطفہ جنا ہے، اور جو مجھے نہیں مانتا اس کی ماں نے بدکاری کی ہے۔ کہ اسمبلی کے لوگوں اللہ کے نام پہ بتاؤ، جس نبی کا کلمہ پڑھو اس نبی کے لیے بتاؤ، قبر و آخرت سامنے رکھ کے بولو کیا تم رسول اللہ کو نبی مانتے ہو یا مرزا گامے کو؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کام کسے مانتے ہیں؟ رسول اللہ کو۔ کہاؤ یہ مرزے کی تحریر ہے۔ پھر حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، نے محضر نامہ پیش کیا۔ محضر نامہ کیا تھا؟ الف با تا تھا جیم ہا خا دال سے لے کر یا تک ایک ایک لفظ نے گالیاں جمع کی جو مرزے نے اپنی کتابوں میں گالیاں دی۔ الف سے کتنی، با سے کتنی، تا سے کتنی، سا سے کتنی، جیم سے کتنی، ایک گالیوں کا پورا ملغوبہ اکٹھا کیا، کتابوں کو وزٹ کیا ہوا تھا، اور ہزارہ سے یہ نمائندہ منتخب ہوئے تھے۔ سیاسی عالم ہے، فاضل دارالعلوم دیوبند ہے، مذاق نہیں ہے۔ غلام غوث ہزاروی کی قبر پہ آج بھی جاؤ، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہزارہ کی سرزمین، ضلع مانسیرہ کا علاقہ بفا، آج بھی حضرت ہزاروی کی قبر ختم نبوت کے معاملات کو سلامی پیش کرتے ہوئے نظر آتی۔ میں کئی بار گیا ہوں حضرت کی قبر پہ،
کئی بار گیا ہوں، خدا کی قسم جتنی بار گیا ہوں اتنی بار تسکین باقی رہی ہے۔ انہوں نے محضر نامہ پیش کیا اور دکھایا یہ مرزا نے گالیاں دی ہیں، ان النبی لا فحاش ولا لعان، نبی نہ گالیاں دیتا ہے نہ یوں لعنتیں کرتا ہے۔ یہ مرزا یوں کہہ رہا، اپنی بیویوں کو ام المؤمنین کہتا ہے، نعوذ باللہ، اپنے ساتھیوں کو خلفائے راشدین کہتا ہے، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے دامادوں کو اور اپنی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے، اور اپنی بیوی کے لیے سیدۃ النساء کہتا ہے۔ مرزائیوں کی کتابیں چھپ چکی ہیں، بیگم سیدۃ النساء نصرت جہاں، مرزا کی بیوی۔ مسلمانوں ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ یہ ٹائٹل اماں فاطمہ الزہرا کا ہے، یہ ٹائٹل رسول اللہ کی اس چوتھی اور چہیتی بیٹی کا ہے جس کے سر کے بالوں کی برہنائی کو بھی سورج کی کرنیں نہیں دیکھ سکی تھی، اور جس کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، جو ماں جنتی نوجوانوں کے سردار کی ہے، جو بیٹی رسول پاک کی ہے، جو بیوی سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے۔ اس خاتون جنت کا لقب سیدۃ النساء میرے پاک پیغمبر نے اپنی زبان اقدس سے دیا ہے۔ یہ غلیظ نسل، ضلع گرداسپور، ضلع قادیان کا کیڑا مرزا یہ لقب کھینچ کے اپنی بیوی کے لیے لکھتا ہے۔ یہ بات حضرت مولانا نے پیش کی، ان سیاسی علماء نے اسمبلی میں بات لائی اور دکھایا اور اپنے دلائل سے بات کو مدلل مبرہن کیا، تو ان کا منہ سوکھ گیا۔ ان قادیانیوں کے پاس جواب نہیں تھا، پوری ملت اکٹھی تھی، اور ان علماء کی خاطر یہ لکھ دیا گیا قانون اور آئین میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین ماننا، کہ حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یعنی حضور کے بعد عہدہ نبوت کسے نہیں ملے گا، یہ ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ جو مانے مؤمن ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ ایمان سے بولیں، جو حضور کی ختم نبوت کے انکار کرے وہ کون ہے؟ کھلا کھلا بولیے کون ہے؟ اللہ آپ کی زبان کی طاقت دے۔ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں کل قیامت میں اللہ کی دربار میں حاضری ہوگی، اور یہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اعمال نامے کھلیں گے تو یہ بات آئے گی کہ مرکزی جامع مسجد لودھراں سے بیٹھ کر یہاں کے مسلمانوں نے رسول پاک کے دشمن کے لیے کہا تھا جو حضور کی ختم نبوت نہ مانے کون ہے؟ کھول کے بولیے کون ہے؟ یہ لکھا گیا آئین میں، ان سیاسی علماء کی طاقت پر، ان سیاسی علماء کے معاملے پر۔ اور جب آئین میں لکھا جا رہا تھا، مزے کی بات، ہمارے بزرگ تو جانتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، کہ جب آئین میں لکھا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ایک سازش سامنے آئی کہ جسے حاشیے پہ لکھ لیتی ہے، متن میں نہیں لکھتی۔ پوچھا کیوں؟ تو وہ قانون دان کہنے لگا مرزے کا پلیت نام ہے، آئین میں کیوں لکھیں، یہ پلیت ہو جائے گی کتاب۔ انہوں نے کہا مولوی ہے نا، فدو لگائیں گے، جائے ادھر ادھر بات کر لوں گا۔ مفتی محمود صرف مولوی نہیں تھا، مفتی محمود صرف عالم نہیں تھا، وہ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے واقف ایک سیاسی عالم دین تھا۔ وہ معاملات کو جانتا تھا، وہ اسرار و رموز سے ان معاملات سے واقف تھا۔ اگر سانپ ڈنگ مارنا جانتا ہے تو سپیرا تریاک بھی جانتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا چھو پلیت ہو جائے گا؟ انہوں نے سمجھا میری بات لگ گئی، کہا پلیت ہو جائے گا؟ کہا کیوں؟ کہا کافر کا نام آئے گا۔ کہا قرآن کریم پاک کتاب ہے؟ کہا جی بالکل۔ کہا قرآن میں فرعون کا نام ہے؟ چپ۔ قارون کا نام ہے؟ کہا جی ہاں۔ شیطان کا نام ہے؟ کہا جی ہاں۔ حامان کا نام ہے؟ کہا جی ہاں۔ کفار کا لفظ ہے؟ کہا جی ہاں۔ مشرکین کا لفظ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کافرون و منافقون کی صورتیں ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا یہ سارے پلیتوں کے نام قرآن میں آئے، قرآن کریم کی پلیتی بنی یا پاکی کا؟ قرآن تو پاک رہا۔ تو کہا مرزے کا نام یہاں لکھ دیں، آئین بھی پاک رہے گا، اس سے کوئی پلیتی نہیں ہے۔ تو ہمیں سنا رہا حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے اس آرگومنٹ کی وجہ سے آج آئین میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ 10,000 نوجوان ذبح ہوئے تھے، آئین نہیں بنا تھا، قانون نہیں بنا تھا، اسمبلی میں مسئلہ زیر بحث اس وقت نہیں آیا تھا۔ جب سیاسی طاقت حاصل ہوئی تو ان علماء کی قربانیوں، ان مجاہدین ختم نبوت کی قربانیوں کے صلے میں یہ آئین اور قانون بن چکا ہے اس ملک کا۔ میرے دوستو، یہ ہوتی ہے سیاسی قوت، یہ ہوتی ہے سیاسی پاور،
یہ ہوتی ہے سیاسی طاقت، یہ ہوتا ہے علماء کرام کو بھیجنا اسمبلی کے اندر۔ میرے دوستو، جن لوگوں نے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کو ووٹ دیے تھے، جن لوگوں نے اس وقت کے علماء کرام کو سیاسی طاقت دے کر اسمبلی میں بھیجا تھا، ایمان سے بتاؤ آج وہ قبروں میں ہوں گے، ان کی قبریں ٹھنڈی نہیں ہو چکی ہوں گی؟ ان کی قبروں پر اللہ کی رحمتیں نہیں برسی ہوں گی؟ اور کوئی کام ایسا بھی کر جاؤ، اے بدگماں یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی، میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا۔ یہ وہ درد دل ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا